تو دیکھتے کہ جو کچھ نبی اکرم نے بیان کیا ہے وہ رسول کی بیٹی زہرا کے پاس پہنچا ہوا ہے. مسجد میں جو کچھ پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے وہ سیدہ کے پاس پہنچا ہوا ہے. تو علی پوچھتے اے دختر پیغمبر یہ میرے آنے سے پہلے تجھ تک تیرے بابا کا بیان کیسے پہنچ گیا؟ تو بی بی امام حسن کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ میرا بیٹا آپ کے آنے سے پہلے مجھے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو نانے کی زبان سے مسجد میں بیٹھ کر سنتا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ ہے نا، بی بی طاہرہ تک بھی پہنچنے کا ایک طریقہ ہے. اور کیا خیال ہے اس زمانے کے شوہر جو مسجد میں جاتے ہوں گے، جو کچھ نبی اکرم سے سنتے ہوں گے، وہ اپنی بیگمات کو بیان کرتے ہوں گے یا نہ کرتے ہوں گے؟ اگر کریں تو اچھا ہے یا نہ کریں تو اچھا ہے؟ اور اگر آپ کریں تو اچھا ہے یا نہ کریں تو اچھا ہے؟ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اسی طرح والد صاحب اپنی اولاد کو یا کوئی کسی کو، کیونکہ یہ بیان آگے منتقل کرنا کتنا بڑا عظیم الشان ثواب رکھتا ہے. کیا یہ کار خیر اور عظیم الشان اجر کا وسیلہ ہے یا نہیں؟ نبی پاک سے ایک بات سنو، جاؤ دوسروں کو بتاؤ، یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرا پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے اوپر ہدایت کی ذمہ داری لی ہے. اور ہدایت کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی قدرت قہارہ جبارہ الہی کے ساتھ کہ جو میں رکھتا ہوں اس طریقے سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا. میں رکھتا تو ہوں لیکن میری حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جو عادی وسائل ہوتے ہیں وہی وسائل یہاں بھی استعمال ہوں اور ہر ایک دوسرے تک پیغام حق پہنچاتا جائے. تو ذرا فرمائیے، نبی اکرم کے اپنے دور میں مبلغ پیغامات خداوندی فقط اور فقط رسول تھے یا بعد والی امت کے افراد بھی تھے؟ وسیلہ بنتے تھے دوسروں تک پہنچانے میں یا نہیں؟ اگر نہ بنتے ہوتے تو پھر تو ہدایت وہی مسجد نبی میں رک جاتی اور بات آگے نہ چلتی. مکہ کیسے پیغام پہنچتا، طائف کیسے پیغام پہنچتا، یمن کیسے پیغام پہنچتا، جہاں جہاں رسول کی رسالت کا پیغام پہنچ گیا تھا اور لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، وہاں تک آیا پیغام رسول کا پہنچنا ضروری تھا یا نہیں؟ یہ سب پر واجب ہے کہ چھوڑ کے اپنے گھر مدینے آ بیٹھیں، اور سب پر واجب ہے کہ ہر وقت رسول کے پاس رہیں کہ کوئی وحی آ جائے اور رسول کی بات وہ سنیں. کیا یہ واجب ہے؟ کیا لوگ یمن والے یمن میں نہیں تھے؟ کیا طائف والے طائف میں نہیں رہتے تھے؟ کیا مکے والے مکے میں نہیں رہتے تھے؟ کیا بدو لوگ اپنے اپنے صحراؤں میں نہیں رہتے تھے؟ کیا دیہاتی لوگ اپنے اپنے دیہاتوں میں آباد نہ تھے؟ سارے اکٹھے ہو کر مسجد نبی میں اکٹھے ہو گئے تھے. اور کیا ایسا ممکن تھا؟ اور کیا اس میں مختلف قسم کی اور مصیبتیں اور مختلف قسم کے جو ہیں مشکلات وہ پیدا نہ ہوتے؟ اور اس سے تو بات ہی کچھ اور بن جاتی اور یہ سسٹم آگے چلنا ممکن ہی نہ تھا. جبکہ دین کو کب تک چلنا ہے؟ اللہ کا پیغام کب تک جانا ہے؟ جب قیامت تک جانا ہے تو سسٹم کو ایسا رکھنا پڑے گا کہ وہ عادی حالات کے مطابق قیامت تک سفر کر سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب والے اصول پر ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، مجلس میں، لوگوں میں، اکٹھ میں، گھر میں، بچوں میں، بیوی میں، ہر جگہ لوگوں کو گویا یہ شوق پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے اندر یہ بہت بڑی سعادت مندانہ عادت پیدا کر دی کہ نبی سے لو
اور آگے پھیلاؤ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ فقط نبی کی زبان سے سنو تو پھیلاؤ. نہیں، اگر نبی کی زبان سے سننے والے نے تمہیں بتا دیا ہے تو بھی تم اسے آگے پہنچاؤ. 2 واسطے، 3 واسطے، 4 واسطے، 10 واسطے، 100 واسطے پیدا ہوتے جائیں. بہرحال چراغ سے چراغ جلنا چاہیے. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ سسٹم سمجھانے کی کوشش کی جو دور رسالت مآب میں تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. رسول اکرم تشریف لے گئے، مرکزی تبدیلی تو ہوئی، سسٹم وہی رہا یا نہیں؟ مرکزی تبدیلی سے کیا مراد؟ یعنی رسول اکرم تشریف لے گئے تو جانشین کون ہوئے؟ جی، مرکز ہدایت پہ جانشین کون ہوئے؟ حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی. بابا وہ جو مسئلہ ہوا نا دوسرے والا، وہ ثقیفہ میں جو ہوا، اس کا تعلق تو فقط اور فقط حکومتی معاملات سے تھا. سارا کچھ حکومت میں تھوڑا ہے. کیا حکومت ہی فقط ہدایت کا وسیلہ ہے یا حکومت سے ہٹ کے بھی ہدایت ہے؟ اور رسول اکرم کیا تنہا فقط حکمران تھے یا ہادی تھے؟ جی، کیا رسول اکرم فقط حکمران تھے یا امام بھی تھے؟ یہ بات بھی تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کیا رسول اکرم بھی امام تھے یا نہیں؟ جی، تو پھر 12 اماموں میں آپ ان کو کیوں نہیں گنتے؟ سوال ہے یا نہیں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ بھئی ہم وہ جو 12 گنتے ہیں وہ ان اماموں کو گنتے ہیں جو رسول کی جانشینی میں امام ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کی اپنی امامت کا انکار کر دیا جائے اور کہا جائے کہ رسول فقط ہادی تھے، رسول امام نہ تھے. رسول امام بھی تھے، رسول ہادی بھی تھے، رسول نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، رسول معصوم بھی تھے، رسول ولی بھی تھے. جو مانتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھے. وہ کون سا منصب الہی ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا؟ تمام مناصب الہی رسول اکرم کو نصیب ہونا چاہیے تھے، تبھی تو وہ افضل الکائنات ہے اور افضل الانبیاء والمرسلین ہے. تبھی تو علی جیسی ہستی بھی کہتی ہے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام. تو عزیزان من، مرکزی تبدیلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومتی اختیارات میں لوگوں نے گڑبڑ کر دی اور اپنا ایک نیا حاکم بنا کر بیٹھ گئے. اس حاکم کی جتنی صلاحیت تھی، جو کچھ وہ کر سکتا تھا صحیح یا غلط وہ اپنا کرتا رہا، لیکن ہدایت کی اور امامت کی ذمہ داری کس کے کندھے پر تھی؟ اور یہ ہدایت و امامت الہی والی ذمہ داری ہے ایسی، یہ چھن نہیں سکتی، کوئی لوٹ نہیں سکتا. حکومتی معاملات اور ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ شڑبڑ ہو جاتی ہے، لوگوں کی دلچسپی بھی اسی سے ہوتی ہے. ہدایت سے دلچسپی کوئی اتنی لوگوں کی نہیں ہوتی. اگر کوئی بن بیٹھتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. ہادی بن بیٹھنا اور ہے ہادی ہونا، امام بن بیٹھنا اور ہے امام ہونا. تو مرکزی کردار تو مولا امیر المومنین کا تھا، جانشین پیغمبر اکرم کے طور پر، لیکن سسٹم کیا تھا؟ وہی جو مولا علی سے سنو وہ آگے پہنچاؤ. لیکن ایک مشکل پیدا ہو گئی رسول اکرم کے دور میں. وہ مشکل اتنی بڑی نہ تھی جتنی مولا علی کے دور میں تھی. کیوں؟ کہ علی ولی کی ہر بات کو حق مان کر آگے پہنچانا اپنا فریضہ سمجھنے والے کتنے تھے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب معاملہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا. جو پہنچانے والے تھے وہ شیعہ تھے. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا. جو علی ولی کو مبلغ حق اور مرکزی ہادی اور امام جانشین پیغمبر سمجھ کر حضرت کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے، وہ کون تھے؟ آج آپ انہی کو شیعہ کہتے ہیں نا. جو نہیں مانتے تھے وہ کون تھے؟